رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بارگاہ احدیت میں شکر ادا کیا جاتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں حب محمد و آل محمد جیسا بے مثال تحفہ عطا کیا. سبحان اللہ. بے شک اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا ہم پر رحم و کرم ہے. تو فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی. فرماتا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق کیا. جس سے اشارہ ہوتا ہے اس امر کی طرف کہ جتنی بھی کائنات، مخلوقات اور موجودات اللہ نے خلق فرمائی ہے، ان میں سے کسی کو اتنی بہترین تقویم پر خلق نہیں کیا جتنی بہترین تقویم حضرت انسان کو اللہ نے. اور یہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کو مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں حضرت آدم کی نسل اور اولاد بنایا. یہ بھی ہمارا تمہارے پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں بنی آدم ہونے والی عزت عطا کی. لہٰذا اس عزت کا اضافہ اگر چاہیے تو قرآن مجید کا دستور ہے، اعلان ہے، کلیہ قاعدہ ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں نعمتوں میں اضافہ. ساتھ ہی دوسری طرف بھی اشارہ کرتا ہے: وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے کفر کیا، ناشکرے ہو گئے، کفران نعمت کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھو میرا جو عذاب ہوتا ہے وہ نرم نہیں ہوتا، میرا عذاب سخت ہے. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح اور حقیقی اسلام کی معرفت عطا فرمائی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کسی اور دروازے سے نہیں لیتے، ہم اسی دروازے سے لیتے ہیں جسے پیغمبر اکرم نے فرمایا: انا مدین العلم وعلی. خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
मोहम्मद से नसीब होते हैं और बाब मदीनतुल इल्म ही तमाम उलूम का मरकज़ है और तमाम उलूम का वसीला है, लेकिन वाज़ेह है कि सबसे ऊंचा इल्म इस्लाम है। दीन इस्लाम का इल्म सबसे ऊंचा है, मारिफत तौहीद सबसे बुलंद है, मारिफत रिसालत सबसे बुलंद है, मारिफत इमामत सबसे बुलंद है। उसूल अक़ायद इस्लामी का समझना, उनको हासिल करना, ये सबसे बुलंद है। लेकिन मुसलमान मुख्तलिफ खिड़कियों और मुख्तलिफ रोशनदानों से ये इल्म हासिल करते रहते हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें बाब मदीनतुल इल्म अता किया। यानी हम अगर मारिफत तौहीद हासिल करते हैं तो वो भी इसी बाब मदीनतुल इल्म से अदालत इलाही को सीखते हैं और समझते हैं, तो इसी बाब मदीनतुल इल्म से। और आपने देखा कि जो हज़रात बाब मदीनतुल इल्म के ऊपर नहीं झुके, उन्होंने अल्लाह को आदिल मानने के लिए भी तैयारी की और वो आदिल के मुनकर हो गए थे। लेकिन हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हमें अल्लाह ने इस दरवाजे के सदक़े अल्लाह की तौहीद के साथ साथ अल्लाह की अदालत पर भी ईमान अता किया। और इसी तरह नबूवत और रिसालत और इसी तरह क़यामत, ये सारे उलूम हमें दरवाज़े मदीनतुल इल्म से मिलते हैं और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह के इस कानून के मुताबिक अल्लाह की इस नेमत में इजाफा पाने में कामयाब हो। और इसमें फिर सबसे अहम तरीन नुकता ये है कि सबसे अहम तरीन चीज़ जो इंसान के आमाल को मजबूत बनाती है, इसलिए कि बरोज़ महशर आप ही फरमाइए, आमाल की गिनती की जाएगी या आमाल को तोला जाएगा? थोड़ा सा तवज्जो है माशाअल्लाह। हमारे आमाल बरोज़ महशर गिने जाएंगे या तोले जाएंगे? तोले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर अमल का एक वज़न होता है, हर अमल का एक वज़न होता है और वो वज़न किस बुनियाद पर होता है, इसको समझना हमारा फरीज़ा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बातें कर रही है कि अगर कोई हज़रत नूह जितनी लंबी उम्र पाए, हर रात नमाजों में गुजारे, हर दिन रोज़े से गुजारे, हर साल पैदल हज करे, कोई ओहद जितना सोना अल्लाह के नाम पे तकसीम करे और फिर सफ़ा व मरवा के दरमियान बेजुर्म खुता कत्ल हो जाए, तो भी इल्लम युवालिक या अली लम यशम राइहतल जन्नह। ऐ अली, अगर उसके दिल में तेरी विलायत नहीं है तो वो जन्नत की खुशबू का हक़दार नहीं है। सुभान अल्लाह। वाज़ेह है कि ये रसूल अकरम का फरमान हमें बता रहा है, नमाज हो या रोज़ा, हज हो या सखावत हो, ज़कात या कोई भी नेक अमल हो, कोई भी अमल खैर हो, उसको उस वक्त तक वज़न नहीं मिलता जब तक अमल करने वाले के क़ल्ब में विलायत अली का नूर मौजूद हो। तो इसलिए हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कि लोग इस विलायत अली के नूर से बिल्कुल खाली हैं और हमें अल्लाह ने ये विलायत माँ के दूध में अता फरमाई। इब्तिदा से विलायत अली पर ईमान रखते हैं और हमारा फरीज़ा है कि इस विलायत अली को मज़ीद तरक्की दें, इस विलायत आले मोहम्मद को मज़ीद बुलंद करें। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूँगा। तो क्या रिज़्क़ का शुक्र अदा करके बंदा रिज़्क़ में इजाफा करे या विलायत अली का शुक्र अदा करके विलायत अली में इजाफा? वैसे तो हर चीज़, हर नेमत में इजाफा का वादा है अल्लाह का, लेकिन इंसान की तवज्जो रिज़्क़ की तरफ, जायदादों की तरफ, पैसों की तरफ, सोने और चांदी की तरफ और दीगर दुनियावी जो अमवाल होते हैं और मता होती है उसकी तरफ ज़्यादा जाती है। लेकिन हम शिया ये समझते हैं कि हमें माल और दौलत की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी विलायत आले मोहम्मद की ज़रूरत है। जिस जिसको ये सोना मिला हुआ है वो बाद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج مثلا اس محفل نکاح کا اس امام بارگاہ میں منعقد کرنا اور یہاں جمع ہونا، یہ بھی ایک لحاظ سے ولایت علی کا اظہار ہے، یعنی محبت آل محمد کا اظہار ہے۔ لوگوں کے نکاح پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، کس انداز سے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی روش ہوتی ہے، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے نکاحوں اور شادیوں کی رسموں میں شیطان راضی ہوتا ہے، اور تم اپنی نکاح کی رسم میں رب رحمان کو راضی خوشنودیے محمد والے محمد بآواز بلند تر صلوات۔ میں اکثر طاقت کرتا رہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ جی، بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ بیٹے کو جوانی کون دیتا ہے؟ بیٹی کو جوانی کون دیتا ہے؟ ان دو جوانوں کو آپس میں حلال کرنے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہیں آج کل کے معاشرے کے لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں مغرب و مشرق کے حالات، شادیوں سے نفرت اور ناجائز تعلقات سے محبت، یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، اور اکثر معاشرہ جو ہے ادھر جا رہا ہے۔ لیکن رسول اکرم نے شاید ان حالات کو دیکھ کر دور اندیشی کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ نکاح میری اپنی سنت، اور پھر یہ سخت جملہ بھی فرما دیا تھا کہ جو نکاح سے نفرت کرے گا، راغب عن سنتی، نکاح سے منہ پھیرے گا، نکاح سے دور رہے گا، نکاح سے نفرت کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری امت سے نہیں ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی میری امت سے نہیں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر بھی میری امت سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جس چیز کو میں نے اپنی سنت قرار دیا ہے اس سے اس نے منہ پھیر دیا ہے اور اس سے ہٹ گیا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند منان آپ کو سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت آل محمد کے مطابق زندہ و تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب تک یہ سنتیں زندہ ہیں اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی رہیں گی، اور جب تک یہ سنتیں زندہ ہوتی رہیں گی اس وقت تک اللہ ہماری امت پر ناراض نہیں ہوگا۔ اور اگر سنت نبی کو چھوڑ دیا جائے گا جو سنت محمد کی ہے اور سنت آل محمد کی ہے، تو یہ یقیناً پھر جو بندہ محمد و آل محمد کو چھوڑ دے پھر بتائیے اس پر اللہ کبھی راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آج کل کا ماحول انتہائی گھٹیا ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی محبان آل محمد پر فرض ہے کہ وہ آل محمد کے قرب کو اور زیادہ روشن کریں، آل محمد کی سنت کو اور زیادہ واضح کریں۔ فقط یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چکاچاند روشنی میں گم ہو جائیں، بلکہ وہ محمد و آل محمد کی سیرت، جیسے کہ حضرت شاہد امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارے کلمات حکیمانہ اور ہمارے علم کے جو معارف ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تو ان میں اتنا نور موجود ہے کہ لوگ خود بخود کھنچتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کے کلمات طیبہ کو پوری کائنات کے سامنے روشن کریں اور اس پہ خود پہلے عمل کریں اور بعد کو دوسروں کو دعوت دیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعان آل محمد کا بہت بڑا کردار ہے اس امر میں کہ وہ لوگوں کے سامنے نور ولایت آل محمد کو روشن کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، جس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک زبان سے روشن کرنا ہوتا ہے، ایک کردار سے روشن کرنا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ گوشت کی زبان اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی کردار کی زبان۔ کردار کی زبان میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ زبان کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنے پر آ جاتی ہے،
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ زبان کبھی بول لیتی ہے، لیکن جو کردار ہوتا ہے انسان کا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور وہ سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی سیرت کردار میں آل محمد کے کلمات اور آل محمد کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ روشن کرنا چاہیے۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیا خیال ہے یہ جوڑے والا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے یا نہیں؟ جی بے شک میرے خیال ہے سچے سدھار بھائی پنجنارے پنجتانی سوا لاکھ نعرہ حیدری، اگر خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے علی، اگر بولے تو لگتا ہے قرآن ہے علی، قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے علی۔ پنجنارے پنجتانی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللہ نے قرآن کے فرمان کے مطابق جو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اس کو اللہ نے کوثر سے تعبیر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ اللہ نے پہلے بیٹے دیے اور وہ بیٹے جلدی جلدی واپس لے دیے۔ لوگوں نے تانے مارے کہ اب رسول ہم تو رسول کہیں گے کہ اب وہ گود ان کی خالی ہو چکی ہے اور ان کا کوئی وارث نہیں رہا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تک زندہ رہے گا ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف تحریک چلائے رکھے گا، جب فوت ہو جائے گا تو کوئی اس کا رہے گا نہیں، لہذا سارا اس کا سلسلہ ماند پڑ جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد کا جو خود پرستی والا دین ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ اب یہ دین کس کا تھا؟ اللہ۔ دین کس کا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ واپس کون لیتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یا اللہ، دین بھی تیرا، رسول بھی تیرا، بیٹے بھی تو دیتا ہے، تو جلدی واپس کون لیتا ہے؟ بات سمجھ آئیے میری؟ اگر وہ بیٹے جو حضرت عطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے رسول اکرم کو نصیب ہوئے تھے وہ زندہ رہتے تو ہمارے خیال میں تو سارے ہی سادات ہوتے اور ان کی نسلیں بھی رسول کی نسلیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دیا ضرور ہے لیکن واپس لے لیا تاکہ دشمن تانے مارے اور پھر میں ان کو جواب دوں کہ میرا عملی جواب کیا ہے۔ عملی جواب اللہ نے کیا دیا؟ بجائے 2 بیٹے واپس لے کر 20 دینے کے ایک ایسی بیٹی دے دی جس بیٹی کو پوری کائنات پر فضیلت و افضلیت، اور بلکہ ان کو دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب یہ اتنی بڑی عظیم نعمت بیٹی کے کوثر کے نام سے میں نے تجھے دی ہے کہ اب تجھ جیسے رسول پر بھی میرا فرض ہے کہ تو نماز بھی پڑھ، شکریہ بھی ادا کر، لے بیٹا بیٹی اور کر کیا؟ شکریہ ادا کیا۔ خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہوتے تو تیرا دین زندہ رہتا، بیٹے واپس لے لیے تو تیرا دین زندہ نہ رہے گا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو تجھے ابتر کہتے ہیں، لیکن میں ایک بیٹی دے کر یہ ثابت کروں گا کہ تیری نسل بھی اس بیٹی کے ساتھ بڑھے گی، تیرا دین بھی اسی کے ساتھ زندہ رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اور پھر عجیب نہیں ہے کہ اس بیٹی کا رشتہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیا ہے عرش پر، اے میرے حبیب تو اس کا رشتہ فرش پر۔ رسول اکرم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ کرنے میں دیر کی یا جلدی کی؟
جی جلدی تھوڑا سوچ کر دیر کی ہے جلدی کی؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا ابتدا سے عفیفہ اور پاک دامن اور معصومہ نہ تھی؟ ان کی عصمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے کردار پر کوئی حرف زنی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ لولا علی لم یکن کفوا فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اکرم نے کوئی دیر نہ کی، اور اللہ نے بھی کوئی دیر نہیں کی، اور فرما دیا کہ میں نے تیری فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ عرش پر کر دیا ہے اور تم فرش پر کر دیا۔ اس لیے بڑا اہم ہے سیرت رسول کو سامنے رکھنا اور اپنے رشتوں میں دیر نہ کر، اور شریعت محمدی میں اور فقہ جعفری میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے عباد و اماء کا جلدی رشتہ کر دو تو پھر غربت سے مت گھبراؤ۔ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے ہی، پہلے جاب دی تھی، ور نوکری کی تھی، ور پیسے حاصل، ور ملازمت دی تھی، ور دکان چمک سی، ور یہ تھی پیچھے وج کے اثار رشتہ۔ یہ رواج ہے یا نہیں؟ یہ رواج ہے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تم رشتے میں دیر نہ کرو، اگر فقیر بھی ہوئے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو غنی بنا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے تجربے الٹ ہو رہے ہیں، ہونے تو رسول اکرم کے اور اللہ کے فرمان کے مطابق چاہیے تھے، لیکن اور ہمارے ماضی کے بزرگان نے ایسے تجربے کیے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اوپر والے جو بزرگان ہیں انہوں نے اتنی دیریں نہیں کی، انہوں نے تجربے کیے، لیکن بھوکے وہی کہیں مرے، ان کو اللہ نے رزق دیا۔ آج ہم ان کی جائیدادوں پہ لڑ رہے ہیں، آج ہم ان کی وراثتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقدمے کر رہے ہیں اور ایک مرلے پہ جنگ کرے نہیں۔ اگر نہ چھوڑو جناب عمل کیوں کرو؟ معلوم ہوا انہوں نے اللہ کی حکم پر عمل کیا، سیرت طیبہ محمد و آل محمد کو عزت دی، اللہ نے ان کو عزت دے دی، اور اللہ نے ان کی تمام غربتیں جو ہے وہ دور کر دی۔ اور اگر کوئی غریب رہتا بھی ہے تو پھر وہ تیار ہو جائے اس مقصد کے لیے کہ اللہ نے تجھ سے غربت کا امتحان دینا۔ کیا خیال ہے؟ امیر بھی امتحان میں ہوتا ہے یا نہیں؟ اور غریب؟ عمارت بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے۔ امتحان کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم سے امتحان لینا ہے کہ تم اپنے عمل میں حسن پیدا کرو۔ اگر وہ غریب رکھ کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہمیں اس آزمائش میں بھی پورا اترنا چاہیے، اور اگر وہ امیر بنا کے آزمانا چاہتا ہے تو ہمیں اس آزمائش میں بھی پورا اترنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی کا امتحان نہیں دینا چاہیے، اس کی مرضی کا امتحان دینا۔ وہ جس قسم کی اس کی قضا ہو، اس کی جزا ہو، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ شرار و موتاکم الغضا، اس حدیث سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تمہارے جتنے لوگ جنازے اٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف جاتے ہیں، آخرت کا سفر اختیار کرتے ہیں، رسول اکرم کے فرمان بڑا عجیب ہے کہ تمہارے ان جنازوں میں سے گھٹیا قسم کی میتیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر شادی کے دنیا سے چلے جاتی ہیں، بے زوجہ ہو کے مرنا یا بے شوہر ہو کے مرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند سن بیٹھے۔ ماشاء اللہ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جعفری صاحب کو جتنی داد دینی چاہیے ضرور دینی چاہیے۔ یہ خداوند تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے حل کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند منان اس گھر کو آباد رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ کے لیے خداوند تعالیٰ میں نے اپنی رحمتیں اور برکتیں اللہم صلی علی محمد۔ اس سیرت طیبہ کو انسان اپنانا چاہیے اور ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ توکل بر خدا سب سے اونچی چیز ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔
میں آپ سے بھی ان تمام برادران اور سب سے التجا کرتا ہوں کہ مل کر دعا کیجیے خداوند تعالیٰ اس نئے گھر کو آباد فرمائے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کو دنیا و آخرت کی بہتری سے سرفراز کرے اور جو برکتیں ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ صدقہ اس مہینے کا بہت سارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور بہت ساری ہستیوں کی میلاد کا مہینہ ہے، اور صدقہ آنے والے مہینے کا جو اللہ کا سب سے پیارا مہینہ ہے شعبان و رمضان کا صدقہ